السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان کی ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہرے کا بیان فرمایا۔ کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، کل من علیہا فان، روئے زمین پر جو ہیں سب ختم ہونے والے ہیں، اور صرف ذات بابرکت اور اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس اللہ کے متعلق مزید آگے یہ بیان فرمایا کہ وہ ایسے عظمت والے ہیں اور وہ ایسے پروردگار ہیں کہ اسی سے اپنی اپنی حاجتیں آسمان و زمین والے مانگتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو لوگ ہیں سب اسی سے اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات مانگتے ہیں۔ زمین والوں کا مانگنا تو ظاہر ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ ضروریات کھانے پینے کی ہو، صحت و بیماری کی ہو، عافیت کی ہو، ضروریات زندگی ہو، یا آگے چل کے رحمت اور مغفرت کی درخواست ہو۔ اور آسمانوں والوں کا اللہ سے مانگنا بھی یہی ہے، اگرچہ کہ آسمان والوں کو یعنی آسمانی مخلوقات کو کھانے پینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن مغفرت کے سلسلے میں، رحمت کے سلسلے میں، فضل الہی کے سلسلے میں وہ بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم هو فی شأن، فرمایا کہ وہ ایسے پروردگار ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتے ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتے ہیں۔ یہاں یوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یوم سے مراد دن نہیں ہے، یعنی ہر دن یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یوم لفظ استعمال کر کے وقت مراد لیا گیا ہے کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے۔ انسانوں کا کام میں مصروف ہونا اور اللہ کا کام میں مصروف ہونا دونوں میں فرق ہے۔ انسان کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کسی ایک کام میں جب مصروف ہوتا ہے تو وہ بیک وقت دوسرا کام نہیں کر سکتا، اس کی توجہات اسی کام پہ وابستہ رہے گی، یا ایک ساتھ دو کام کرے تو تیسرا کام نہیں کر سکتا۔ بیک وقت انسان کے ساری توجہات کسی ایک کام ہی پر ہوگی، دوسرے کام پر انسان کی کامل اور مکمل توجہ باقی نہیں رہ سکتی۔ لیکن اللہ عز و جل کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کل یوم هو فی شأن کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اللہ رب العزت ہر وقت کسی نہ کسی کام میں ہے، اور اس کام کا حاصل یہ ہے کہ وہ بندوں کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ جیسے ابن جریر اور طبرانی نے ایک روایت نقل فرمائی حضرت عبداللہ ابن منیب رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت پڑھی کل یوم هو فی شأن، تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما ذلک الشأن، یعنی وہ شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت کیا ہے؟ تو قال ان یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویضع آخرین، او کما قال، فرمایا کہ اللہ کے حال یہ، شان یہ ہے، کام یہ ہے
کہ وہ کسی کے گناہ کو معاف کر دے، کسی کو مصیبت سے نجات دے دے، کسی کو مقام میں رفعت عطا کر دے، بلند کر دے، اور کسی کو پست کر دے۔ بندوں کے ساری ضروریات اللہ کی ذات سے وابستہ ہیں۔ ایک وقت ایک انسان اپنی ضرورت مانگ رہا ہے، ایک وقت ایک انسان اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بیماری کے صحت یابی کی درخواست کر رہا ہے، ایک انسان اپنے اللہ کے سامنے اپنے کاروبار میں برکت کے واسطے دعا کر رہا ہے، ایک انسان اپنے متعلقین بیماروں کی صحت یابی کی درخواست کر رہا ہے، ایک انسان دوسروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایک انسان جو مختلف اعتبار سے اپنی ضرورتوں میں وابستہ ہے اور اپنی ضروریات میں لگا ہے، ہر الگ الگ انسان الگ الگ ضرورتیں اب اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر ایک انسان اپنی زبان میں اللہ کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہے، کوئی عربی میں تو کوئی اردو میں تو کوئی بنگالی میں، کوئی فرانس میں، کوئی انگریزی میں، مختلف خطوں کی مختلف زبانیں جو دنیا میں بولی جاتی ہیں، ہر ایک اللہ کے سامنے اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کا اظہار اپنی زبان میں کر رہا ہے۔ اور میرے اللہ کا عالم یہ ہے کہ ہر ایک بندے کی ہر ایک ضرورت سے وہ واقف ہے، اور ایسے ضرورتوں کی وہ تکمیل کرتے ہیں جو ان کی مصلحت اور ان کی شان کے مطابق ہے۔ بظاہر بندہ بات چیزیں مانگتا ہے لیکن اسے ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی مصلحت کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے، اور ایک مسلمان کی ہر دعا قبول ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا بھی بڑا عجیب حال ہے، اور حضور نے مسکرایا، فرمایا کہ وہ دعا کرتا ہے تو اس کا ہر وقت فائدہ ہی فائدہ ہے، دعا کرتا ہے تو بسا اوقات مانگی ہوئی چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں، جو اس نے مانگا اللہ تعالیٰ نے فوری عطا کر دیا، بیماری سے صحت یابی مانگی دے دیا گیا، اور کاروبار میں برکت کی دعا مانگی گئی دے دیا گیا، ملازمت کے واسطے دعا مانگی گئی دے دی گئی، صحت یابی کی دعا مانگی گئی وہ دے دی گئی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی دعائیں مانگتا ہے لیکن وہ دعائیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم اور مصلحت کے اعتبار سے اس بندے کے اوپر اگر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہونا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو سبب اور وسیلہ بنا دیتے ہیں، اور آنے والی اس مصیبت کو اس دعا کا وسیلہ بنا کر ٹال دیتے ہیں، فائدے سے خالی نہیں۔ ایک انسان پتہ نہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت کے اعتبار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہونا لکھا ہے، گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹنا لکھا ہے، لیکن بندے کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ پاک وسیلہ بنا دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ رب العزت اس آنے والی مصیبت کو دعا کے ذریعے ٹال دیتے ہیں، فائدہ ہے۔ یا بسا اوقات ایسا ہے، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ اس کے سامنے ہوں گے، بندہ یہ محسوس کرے گا کہ اعمال صالحہ اس کے نیکی کے اعمال بہت زیادہ ہیں، وہ دفتر بھرا ہوا ہے، بندہ بڑا تعجب سے غور کرے گا کہ اتنے اعمال صالحہ میں نے تو کیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ مالک یہ نیک اعمال کا دفتر ہے اور میں نے اتنے نیک اعمال کیے نہیں ہیں، اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ اتنے نیک اعمال کہاں سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو نے فلاں دعا مانگی تھی، بندہ عرض کرے گا ہاں مانگا تھا، اللہ فرمائیں گے پوری ہوئی، بندہ عرض کرے گا نہیں ہوئی۔ ایسے بہت سی دعاؤں کو اللہ پاک گنائیں گے کہ دنیا میں تو نے یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، اور تیری یہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، اور ہم نے تیری یہ ساری دعاؤں کو آخرت کے واسطے اٹھا کر رکھا تھا، اور آج یہ ساری تیری دعائیں نیک اعمال کے شکل میں ظاہر ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس موقع پر تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب آخرت کے لیے اٹھا رکھی جاتی۔ اور آج عالم یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو ہم شکوہ کرتے ہیں، کیا کروں صاحب اتنی دعائیں کر رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنا مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ اور بعض تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایسے مایوس ہو جاتے ہیں، کیا کرنا کہ صاحب اللہ میاں ہمارے دعا سن رہے نہیں، اس قسم کے الفاظ بھی کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اپنے بندے کی ہر ایک ضرورت پوری کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر ایک ایک ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، اور قرآن نے اسی کو کہا کل یوم هو فی شأن، ہر وقت وہ اپنے بندوں کی حاجات میں، ہر وقت وہ اپنے بندوں کی ضروریات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو علم عطا ہو رہا ہے، کسی کو اس کی مانگی ہوئی چیزیں دی جا رہی ہیں، کسی کو موت دی جا رہی ہے، کسی کو دنیا میں پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سارے کام کر رہے ہیں، اور ہر کام میں اللہ مکمل یکسو ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ہم ایک کام کرتے ہیں جو دوسرے کام میں لاپرواہ ہیں، بیک وقت دو کام ایک ساتھ پوری توجہ کے ساتھ، انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، اللہ سارے کام کر رہے ہیں اور ساروں کی طرف اللہ پاک کی توجہ ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کام کر رہے ہیں۔ یہی ہے بندے کے علم اور اللہ کے علم میں فرق۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، علم کامل ہے، اور بندہ کا علم ناقص ہے۔ بندے کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ بندے کی ذات محدود ہے، اللہ کی ذات لا محدود ہے، اور ایسی بڑی نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر اے جنات و انسان، اللہ کی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہر وقت وہ تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، ہر وقت تمہاری ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، تو تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، فرمایا کہ ہم عن قریب اے جنات اور انسان، ہم عن قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے بھاری بھرکم اے جنات اور انسان، فرمایا کہ ہم عن قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بعد الموت کا ذکر فرمایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر فرمایا، کہ بندے کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مکمل طور پر بندے کے اوپر فارغ ہیں۔ جیسے میں نے بتلایا کہ فارغ ہونا، ہم کسی کام کے لیے فارغ ہوئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہماری ساری توجہ اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں صرف بندوں کو سمجھانے کے واسطے یہ تعبیر استعمال کی گئی کہ اے انسان اور جنات، ہم تمہارے لیے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی ہماری اب توجہات تمہارے واسطے ہیں۔ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پورا کا پورا شکل میں تم کو دیا جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں تمہیں غور کرنا چاہیے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو مخاطب کر کے پھر آگے ایک بات فرمائی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔